learning Quran together. بسم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سورہ الجاسیہ آیت 11. ھذا ھدن، یہ ہدایت ہے. والذین کفروا بآیات ربہم، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات سے کفر کیا. لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے. من رجز علیم، بدترین قسم کا. یہ قرآن ہدایت ہے، بیان ہے اور حق پر دلیل ہے. سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے جو اس کی پیروی کرے اور اس پر عمل کرے. قرآن گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے اور کفر سے ایمان کی طرف، شرک سے توحید کی طرف لاتا ہے. اس میں ہدایت اور نور ہے. قرآن حق، عدل اور خیر کی طرف دعوت دیتا ہے. نیک اعمال کی معرفت عطا کرتا ہے اور ان کی طرف دعوت بھی دیتا ہے. برے اعمال کو بیان کرتا ہے اور ان سے روکتا ہے. قرآن اعمال کی جزا سزا کو بیان کرتا ہے. ہدایت کے متلاشی لوگوں نے قرآن کے ذریعے سے ہدایت پائی اور اس طرح انہوں نے فلاح اور سعادت حاصل کی. اور جن لوگوں نے اس کا انکار کیا اور قرآن سے منہ موڑا جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور مخلوق پر حجت ہیں، ان کے لیے دکھ بھرے عذاب ہیں. اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا. لتجری الفلک فیہ، تاکہ اس میں جہاز چلیں. بامرہ، اس کے حکم سے. ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو. ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر انعامات میں سے ہے کہ اس نے سمندروں کو انسان کے لیے مسخر کیا اور واضح فرمایا ہے کہ جو اس نے پیدا کیا اپنی مخلوق کے منافع کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے یہ آسانی پیدا کی ہے کہ انسان سمندروں میں کشتیاں اور جہاز چلا سکیں اور رزق کے حصول کے لیے جگہ جگہ جا سکیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما. تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، یقیناً وہ ہمیشہ سے تم پر رحم کرنے والا ہے. سورہ بنی اسرائیل 66. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے احسان کو مانو کہ سمندر اس کے ہیں جس نے انہیں انسانوں کے لیے مسخر کر دیا، اور جب تم اس کا شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا. یہاں شکر ادا کرنے سے مراد ہے کہ سمندر کے مسخر ہونے سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے. مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. جَمِيعًا مِّنْهُ، سب کا سب اپنی طرف سے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، حیوانات، معدنیات، نباتات اور اسی طرح بے شمار چیزیں انسان کے لیے مسخر کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اور تمہارے پاس کوئی بھی نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف چھوتی ہے تو تم اسی کی طرف گڑ گڑاتے ہو. سورہ نحل 53. ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے معمور ہے تاکہ انسان اپنی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ کے انتظامات اور اس کے انعامات پر غور و فکر کرے اور اس کا شکر ادا کرے. انسان اگر دھیان دے تو سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیز اس کے بس میں نہیں تھی، محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی قدرت سے یہ چیزیں ہمارے کام میں لگی ہوئی ہیں. غور و فکر کرنے والے اللہ کی قدرتوں کا علم رکھتے ہیں. جب اس کی قدرت کو کام کرتا دیکھتے ہیں تو اس میں وہ اللہ کی نشانیوں کو پہچان لیتے ہیں. کل للذین آمنوا، ان لوگوں سے کہہ دو جو ایمان لائے. یغفروا للذین، کہ وہ ان سے درگزر کریں. لا یرجون ایام اللہ، نہیں وہ امید رکھتے اللہ کے دنوں کی. لیجزی قوما، تاکہ وہ بدلہ دے ایک قوم کو. بما کانوا یکسبون، اس کا جو وہ کمائی کرتے تھے. ایام اللہ سے مراد وہ دن ہے جن میں اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو کوئی خاص سزا دے یا اپنے فرما برداروں کو کسی خصوصی انعام سے نوازے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کی ایذاؤں پر صبر کرو جو اللہ کے عذاب کا یقین نہیں رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کے لیے کوشش نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے عفو و درگزر کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ ان کی سزا تو قیامت کے دن تک مؤخر کر دی گئی ہے اور انہیں بری سزا دی جائے گی کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو اذیتیں دی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صبر کی عادت پیدا کرنے اور مخالفین کی تلخ باتیں سننے اور ان کی اذیتوں کو سہ لینے کے بعد انہیں معاف کرنے کا حکم دیا ہے. یہ اس وقت کا حکم ہے جب مسلمان کمزور تھے. بعد میں ہجرت اور جہاد کے احکامات بھی نازل ہوئے. صبر و تحمل اخلاق حسنہ میں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کی توہین دیکھ کر صبر کرنا ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے.
من عمل صالحا، جس نے کوئی نیک عمل کیا، فلنفسی ہی، تو اسی کے لیے ہے، ومن اساء، اور جس نے برائی کی، فعلیہا، تو اسی پر ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جو اس دنیا میں نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، وہ خود کو جنت میں داخلے کا اہل بنا لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور جو اپنی زندگی میں ایمان نہ لایا، نہ اس نے نیک عمل کیے کہ وہ اپنے نفس کو پاک کر لیتا، تو اس کی برائی یعنی شرک اور نافرمانی کے کاموں کا وبال بھی اسی پر ہوگا، وہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈالا جائے گا۔ اس زندگی میں جو بھی تم اچھے برے کام کرتے ہو، اس کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو وہ تمہیں تمہارے اعمال کی اچھی یا بری جزا دے گا۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نیکی کی ترغیب دلائی ہے اور برائی سے ڈرایا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نیکیاں مفید ہیں اور برائیاں غیر مفید ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، وَالْحُکْمَ وَالنَّبُوَّةَ، اور حکم اور نبوت، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انعامات کا ذکر کیا ہے۔ کتاب سے مراد تورات، جو کہ شریعت کے احکامات کی کتاب تھی، اور حکم سے مراد حکمت اور فقہ ہے، یعنی لوگوں کے درمیان جھگڑوں کے فیصلے، یعنی انہیں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی قوت دی۔ اور نبوت کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں اپنی پہچان رکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، اور انہیں کھانے پینے کے لیے پاکیزہ اور بہترین غذائیں عطا کیں، اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قبطی قوم پر اور اپنے دور کے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ فضیلت امت مسلمہ کے سوا دیگر امتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ سورہ البقرہ 47۔ وآتیناہم بینات، اور دی ہم نے انہیں واضح نشانیاں، من الامری معاملے میں، فمختلفوا، تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، وہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات اور انجیل عطا فرمائی، ان کے پاس دین کی روشن دلیلیں بھیجی۔ یہ آیات وہ معجزات ہیں جن کا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے مشاہدہ کیا، اور یہ ان سے تقاضا کرتی ہیں کہ وہ بہترین طریقے سے ان کو قائم رکھیں، حق پر اکٹھے رہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے واضح کیا ہے، مگر انہوں نے اس کے برعکس حق کے ساتھ الٹا معاملہ کیا جو ان پر واجب تھا، بس جس معاملے میں ان کو جمع رہنے کا حکم دیا گیا تھا اس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ امر سے مراد اقامت دین ہے، کہ اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرو، اور نافذ کرنے کے لیے انہیں تمام ہدایات دی گئی تھیں، اور یہ ہدایات بالکل واضح تھیں، لیکن انہوں نے حق کا علم آ جانے کے بعد آپس میں ضد کی وجہ سے اختلافات کیے، ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کی، تو ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی اور وہ کئی گروہوں میں بٹ گئے۔ امت مسلمہ کو خبردار کیا گیا ہے کہ کہیں تم اس طرح کے اختلافات نہ کر لینا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے سارے اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا، اور وہ حق پر عمل کرنے والوں کو باطل پرستوں اور خواہش پرستوں سے الگ کر دے گا۔ ثم جعلناک، پھر کر دیا ہم نے آپ کو، علی شریعت، واضح راستے پر، من الامری معاملے میں، فاتبعھا، پس پیروی کیجیے اس کی، ولا تتبع اہواء الذین، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے۔ شریعت سے مراد وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرما دیا ہے، تاکہ لوگ اس دین پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کریں۔ مراد یہ ہے کہ ہم نے آپ کو دین کے ایک ایسے راستے پر چلا دیا ہے جو آپ کو حق تک پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ نادانوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی شریعت کا علم نہیں رکھتے، اس سے ناواقف ہیں، یعنی کفار مکہ اور ان کے ساتھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس سرزمین میں کبھی اس کی بندگی کی جائے، لہٰذا اب وہ اس بات پر مطمئن ہے کہ شرک کے علاوہ وہ اعمال جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو ان میں اس کی پیروی کی جائے، لہٰذا شیطان سے ہر وقت خبردار رہو، اور سنو میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت ہے۔
آج کے لیے اتنا ہی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.